پہ عرض کرے نا جناب والا ام سلمہ پاک رضی اللہ عنہا فرمین میں حضور دے مکان دے دروازے دے اتے آمی اتنے تک کیا تھے امام علی مقام امام حسین آپ ٹردے ہوئے ہیں جی میں ہیں حضور لیٹے پہن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے حضور دے علم نشرہ دے سینے دے اتے لیٹ گئے جیڑے ویلے حسین پاک سرکار دے سینہ اطہر دے اتے لیٹن آپ فرمین میں دروازے دے کول بیٹھی ہوئی دے دی پیامی میں کیا ڈیٹھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گالی کریں دے پہل اتے کرن تو بعد میں ڈیٹھے سرکار دے مبارک اکھیں دے وچو ہنجو وامن لگ گئے میں اویلے اٹھیاں حضور دی خدمت دے وچ حاضر تھیاں میں عرض کیتا یا رسول اللہ میں کو یہ تو فرماؤ حسین آئے آتے وہ کو سینے دے تے تسا لٹایا ہے اتے وہ کو کھڑایا ہے تے ول میں ڈٹھے گالی بھی کریں دے پیاوے اکھیں دے وچوں ہنجو بھی وہیں دے پیاوے یا رسول اللہ کیڑی گال کریں دے پیاوے حضور فرمایا ام سلمہ میں حسین نال محبت پہ کرے نامی میں حسین نال پیار پہ کرے نامی فرمایا اتنے تک کیا تھے ام سلمہ جبریل میں محمد دے کول آئے آتے آتے کملی والے تسا تو حسین نال دی محبت پہ کریں دے وے اپنے سینے دے تے لٹاتے پہ کھدیں دے وے مگر میں دسن آیا پیارے محمد تواڈے حسین کو تواڈی امت شہید کر رہے سی حضور فرمایا ام سلمہ جڑے ویلے میں ایک گال سنی ہے نا اون ویلے میرے اکھی ہنجو وامن لگ گئے جو اتنا پیار میں کو حسین نال تے حسین دا انجام پہ تھی دے کہ میری امت تھی تے میرے این نواسے کو حسین کو شہید کرے سی توجہ فرماؤ جناب والا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امام علی مقام کے متعلق کیا فرمایا ایک نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے نالو لنگن تے کیا ڈٹھے نے جو حسین پاک روندے پین حسین پاک روندے پہن کرنے چواز آئیے سرکار رک گئے حضور نے دروازہ کھڑکایا ہے اندروں جلویلے بی بی صاحب آئین حضور فرمایا فاطمہ حسین کو نہ روایا کر یا رسول اللہ میں کوشش کرے سا نہ رواواں پر اے تدسو جو کیوں حضور فرمایا فاطمہ جڑے ویلے حسین روندے ادھر رومن میں محمد کو تکلیف دیں دے یعنی فاطمہ حسین کو روایا نہ کر کو خوش رکھا کر این واسطے جڑے ویلے اے روندے میں مصطفیٰ کو اندے رومن دی تکلیف تھی دیئے تے حسین پاک دا مقام جناب والا توجہ فرماؤ باقی لوگ ترس دہن کہ حضور اپنا لعاب دہن عطا فرماویں لیکن حسین او شان والا ہے کہ حضور نے اپنے پیٹ دے اتے حسین دے پیر رکھوائیں توجہ ہے نا بچپن ہاں فرمائے انگلی پکڑیے پکڑتے فرمائے اس طرح یا حسین حسین اتے چڑھ جلے حسین دا منہ حضور دے منہ دے برابر تھے سرکار فرمائے حسین منہ کھول حسین پاک منہ کھولے ہن سارے دیکھنے والے دیتے پہل جو ہن سرکار اپنی زبان حسین پاک دے منہ چ رکھے سن تے اپنا لعاب چسوے سن لیکن حدیث پاک چھے کم سارا الٹ تھی گئے حضور نے امام حسین کی زبان کو پکڑتے اپنے منہ چ رکھے تے ایویں آپ چوسے حدیث دے لفظ کما ان ارا فرمایا جی میں بندہ کھجور دا چھوارا منہ چ رکھتے ان دی رس چوسیں دے کملی والے حسین دی زبان کو اپنے منہ چ رکھتے ایویں پہ چوسیں دے ہن جی میں چھوارا چوسیں دے تو اندازہ کرو جو حسین پاک دا مقام کتنا آلہ ہے
جناب والا توجہ فرماؤ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ شان عطا فرمائے. میں اج ایک حدیث پاک پڑھدا پیامی ایمان تازہ تھی ویسی توجہ فرماؤ. میں کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. سبحان اللہ، آگے نہ جو توجہ ہے، سبحان اللہ. حضور نے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ اللہ دے نبی اللہ دے دربار دعا کی تھی کہ بے نیاز اللہ میرے اہل بیت جتنے ہیں. کون ہے اہل بیت؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اہل بیت حضور فرمین میں دعا کی تھی بے نیاز اللہ میرے اہل بیت چو کوئی بھی بندہ جہنم وچ نہ ونجے. جتنے میرے اہل بیت بے نیاز اللہ انہوں کو جنتی بنا دے. اچھی اچھی سبحان اللہ، اچھی. دیکھو اہل بیت حضور دے نواسا امام حسن، حسین، فاطمہ، علی اور حضور دعا کیتی اللہ میرے اہل بیت جتنے ہیں سب کو یا اللہ جہنم کنو بچا تے سب کو جنت دا حقدار بنا. ہن توجہ کرے سو ایک بئی حدیث پاک پیار کرے نا. میں اللہ اکبر کبیرہ جناب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بئی کیتی ہے. آپ نے اللہ دے دربار دعا کیتی ہے کہ بے نیاز اللہ میرے اہل بیت نال فرمایا انا وعلی وفاطمہ وحسن وحسین. فرمایا بے نیاز اللہ اے اہل بیت جتنے ہیں فرمایا اے اللہ میں محمد دعا پہ کرنا کہ انہاں کو میری جماعت دے وچ بنا دے تے جیڑا میرے اہل بیت نال محبت کرے اہل بیت کنو ہاتھ تے میرے امتی یا اللہ انہاں کو میری جماعت وچ شامل فرما. یا اللہ جت کے میرے اہل بیت ہوون تے میں محمد ہوواں. اے پیار کرن والے بھی سارے میرے معی درجتی فی الجنہ. اے اللہ جت کے میں ہوں جت کے علی ہوئے جت فاطمہ ہوئے جت حسن ہوئے جت حسین ہوئے اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے اوہی ساڈے رلے ہوئے. اے نا جو جنت دے بے درجے فرمایا نا معی درجتی یا اللہ جت کے میں ہوں میرا حسن حسین فاطمہ علی ہوئے جیڑا ساری امت جو سارے نال پیار کرے انہاں کو بھی سارے درجے دے وچ جنت وچ جگہ عطا فرما. ان توجہ کرتے دے ڈھلی نہ اونچی محبت نہ سبحان اللہ کو گال کرم ہے. میں آکھے جناب والا حضور دے اہل بیت دا شان تبہوں والا ہے. اور سن سو یہ بھی دسا حضور نے فرمایا میں تے علی تے فاطمہ حسن تے حسین سارا مقام کتھو سی؟ فرمایا فی قبت تحت العرش. فرمایا ایک اللہ قبہ بنائے کیڑی جا؟ فرمایا اللہ اپنے عرش دے تلے ایک قبہ بنائے. حضور فرمین میں علی فاطمہ حسن حسین اللہ دے عرش دے تلے جڑا قبہ بنیا ہویا ہو سی اسا سارے اونجا دلتے کٹھے ہو سوں. مولوی صاحب ایک حدیث پاک بیان کریں دے پین وہ کو تھوڑا جا نامکمل رکھے میں عرض کریں نا جناب والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین پاک نے جڑے باز کیتا نا آپ نے اپنا تعارف کرایا. آپ نے فرمایا لوگوں اے دسو جو تاڑے وچ کوئی بندہ ہی ہو سوا ہوئے جن دی ماں میری ماں سمی ہوئے جاگ دے پہ بے جہاں تھکے بیٹھے ہو اپنی جا جہاں ذوق ہے چھے وہ سبحان اللہ آکھے گال کرے. فرمایا لوگوں جتنے لوگ ہی وے تو سب کائنات دے اندر جاگ دے پہ بے میں یزیدیاں دی گال نہیں کہتی ایمان علیہ رلے مسلمان بھی رلے محبت کرن علیہ بھی رلے. حضور حسین پاک نے فرمایا لوگوں اے دسو کون ہے تواڈے چوں
جیندی ماں میری ماں سمی ہوئے تے کائنات وچ حضور امام حسین دی ماں سمی کہندی ماں کوئی نہیں، کیونکہ حدیث پاک چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ الا ترضین ان تکونی، فرمایا فاطمہ تو راضی تھی ون اللہ نے تے کو کیا بنایا ہے؟ فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا فاطمہ تے کو اللہ جنت دے ساری عورتوں دا سردار بنایا ہے۔ پتہ لگا حسین دی ماں ساری جنتی عورتوں دی سردار ہے، یہ سمی بھئی کوئی دنیا کوئی بی بی نہیں تھی سکتی ہے۔ اور میں تھوڑے چکے دی ماں میری ماں دی طرح ہوئے، سب چپ، عالم چپ، جان رہے پہ میں نا جہان سارا چپ، مریم بھی جاگ دے پہ میں ان تشریف پہ کرے نا، مریم بھی حوا بھی جتنے کائنات چورتائیں آسیہ یہ جندہ قرآن چلت نہ گی دے، لیکن مسلمانوں توجہ فرماؤ، امام عالی مقام نے جڑے ویلے فرمایا ہے کہ کوئی یہ سوا بندہ ہوئے جن دی ماں حسین دی ماں سمی ہوئے، مسلمانوں توجہ کرو، یہ بڑی بڑی ہستیاں چپ رہ گیاں، پتہ لگا مریم تو بھی اعلیٰ فاطمہ، حوا تم اعلیٰ فاطمہ، آسیہ تم اعلیٰ حسین دی ماں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب والا توجہ فرماؤ، میں پیاس کرے نامی جناب والا حسین پاک نے اعلان فرمایا کہ کوئی ایو سما ہوئے جن دی ماں میری ماں سمی ہوئے، سب چپ۔ وال فرمایا کوئی ایو سما ہوئے جن دی نانی میری نانی سمی ہوئے، اچھی میں میری نانی سمی کہہ دی نانی ہوئے۔ اور حضور دی امام حسین دی نانی کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ، اچھی خدیجۃ الکبریٰ۔ کہ خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ ایمان نال سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اتنا پیار رہا، آپ نے فرمایا خدیجہ جنتی بھی ہے، تے نال آپ نے فرمایا آپ نے وصال تو بعد بھی سرکار دا طریقہ ہا کہ حضور جناب اے فرمینے کہ فرمایا جنہے ویلے کوئی جانور ذبح کرے نا، سرکار خدیجۃ الکبریٰ یا سہیلیاں دے گھاری گوشت بھیجے نا، فرمایا ایدہ پیار اپنے سہیلیاں نال ہا۔ میں محمد کو خدیجہ دے وصال تو بعد بھی حیات ہے کہ انہاں دے سہیلیاں دے گھران دے اندر میں محمد انہیں آج تک خیرات بھیجے نا گوشت۔ ایک دوجی گالے کہ خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ جنہے ویلے حضور نال شادی کیتی ہے بڑی مالدار عورت ہے، لیکن جنہے سرکار نال نکاح کیتا ہے جتنا مال ہا حضور دے نام تے دین دے نام تے قربان کر لیتا۔ تے ول سرکار نے جنہے وصال تھیا حضور قبرچ بھی لیتے، آپ نے قبرچ پڑھتے بھی پڑھیا، ان تو بعد فرمایا میں دیتا پیاں اللہ نے نہر دے کنارے دیتے خدیجۃ الکبریٰ کو جنت اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ جناب والا میں یہ آخری حدیث پاک بیان کریں دا پیاں، توجہ فرماؤ جناب والا، حضور حسین پاک نے فرمایا میری ماں سمی کہندی ماں، میری نانی سمی کہندی نانی، میری خالہ سمی کہندی خالہ ہوئے، میری پھپھی سمی کہندی پھپھی ہوئے، میرے خالو سوا کہندہ خالو ہوئے، میرے نانے سوا کہندہ نانا ہوئے۔ المختصر سارے رشتے گنواتے آپ نے سارے عالم کو دسایا، فرمایا بے مثل و بے مثال رشتے اندے لحاظ نال حسین ہے، کیونکہ حسین تو اعلیٰ یزید کوئی نہیں، حسین دی ماں تو اعلیٰ کائنات کوئی بئی عورت کوئی نہیں، حضور دی نانی تو اعلیٰ کہندی نانی کوئی نہیں، کہندے نانے تو اعلیٰ دنیا کہندہ نانا کوئی نہیں ہے۔ تو اے مقام ہا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا،
ایک حدیث پاک جڑی میں خطبے بئی پڑھی ہے صرف ہوں دا ترجمہ کرنے کہ انشاءاللہ اول گفتگو کو ختم کرے سو جناب والا توجہ فرماؤ حسین پاک دا مقام اللہ دے نبی کیا فرمایا فرمایا وَإِمَّا حسین پہلے امام حسن دا فرمایا والحسین پاک دی تعریف حضور نے فرمایا وَإِمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي فرمائے لوگوں اللہ جنہ میں کو حسین پتر عطا فرمائے فرمائے ان دے اندر خوبی کیا ہے فرمائے فَلَهُ جُرْأَتِي فرمائے جی میں محمد بہادر ہاں میرا حسین بھی ہوں بہادر ہے جی میں بہادر حسین بھی ہوں بہادر اور فرمایا وجودی فرمایا جی میں محمد سخیاں ہوں میرا حسین بھی سخی ہے ایک مثال صرف رسیدہ وجہ ایک صحابی رسول دا وصال دا وقت آپ عیادت واسطے گئے ڈٹھا پریشان ان چہرے دا رنگ متغیر ہے امام حسین پاک رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ایسے یہ تدسو جو پریشان کیوں لگ دے پہ وے تکلیف ہے نا عرض کی تھی اے امام علی مقام رضی اللہ عنہ تکلیف ہے کہ میں قرضہ دیمنے تو میرے کو اسباب کہنی جو میں قرضہ ادا کر سکا جاگ دے پہ وے میں قرضہ نہیں ادا کر سکتا اسباب کہنی پریشانی یہ کھاتی میں دیئے جو کہندہ قرضہ جو دیمنے میں تو میرے کو طاقت نہیں ایویں مر ویسا میرا قرضہ کوئی نہ ادا کرے سی تو میں تو ول پکڑیا ویسا کیونکہ حدیث پاک کے چاہے جو نیکیاں اللہ گھنتے ہوں بندے کو لے سی جاگتے پہ کوئی نہ اوہیں تھکتے بیٹھے ہوئے تجربے اوکھی گالا ونجے والتاک سنبھال بھی دے مٹھائی نہ گنو باج ونجو ہے اچھی سبحان اللہ میں کیا کہ جناب جیڑے ویلے ایت کے بدلہ دے ویسو سبحان اللہ نہ دے ویسو تو اگاں کیا تھی سی کیونکہ روپیہ پیسہ تو ہو سی کہنا حدیث پاک کے چاہے اللہ تعالیٰ ان بندے دیاں جے قرضہ دیونے کہندا اللہ ان دے نیکیاں گھنتے ان بندے کو دے سی توجہ ہے کتنی اوکھی ہے نیکی ہی واسطے صحابی رسول پریشان امام علی مقام آپ دی عظمت تو صدقے حضور نے جو فرمایا ہے فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي فرمایا جی میں بہادر حسین بہادر ات جی میں سخیاں ای میں حسین بھی سخیے آپ میں ہی نہیں آتا چلو میاں 2000 بندہ چلے وے 5000 چلے وے 5 چلے وے 5 میں چلے نہ چلو میاں تیرا قرضہ لہے سوچا نہ حسین پاک نے فرمایا اے رسول اللہ دے غلام خوش تھی تے اپنی روح جڑیے اللہ دے سپرد کرو انشاءاللہ تیرا قرض جانے تے میں حسین جانا میں تیرا قرضہ ادا کرے سمجھ اللہ دے دربار ایک سرخرو تھی تے ون پتہ لگا جی میں مصطفیٰ سخی ہے ہی میں مصطفیٰ دا لخت جگر حسین بھی سخی ہے تے بہادری تو بڑی کائنات اچ بئی کوئی ہے توجہ کرے سو کہ جائیں اپنا مدینہ حضور دا چھوڑیا اے مکہ چھوڑیا اپنے گھر رشتہ داریاں چھوڑیا تے ول کربلائے چاہے تے کربلائے چاہتے بھی تو پتہ ہے جو 72 تن جنہیں ہیں نا آپ دے عزیز اقربا ہیں توجہ ہے بتریجے ہن بھڑیجے ہن پتر ہن بھڑیجے ہن حضرت قاسم ہن عون ہن محمد ہن حضرت علی اکبر ہن حضرت علی اصغر ہن مسلمانوں انہاں دا مقام تو صاحب اندازہ کرو کہ 72 لاشاں جاگ دے پہ وے 72 شہیدیں دے جسم چاہتے کلہ حسین توجہ نہ کلہ حسین ایک لاش کو چاہتے خیمے چ رکھ دے کھڑے نے تے ایمان نال گھر والے کو تسلیاں بھی دین دے کھڑے نے توجہ ہے امام علی مقام رضی اللہ عنہ آپ دی بہادری دا یہ عالم ہے کہ ایمان نال آپ نے ہر بنیان والے کو تسلی دیتی ہے گھوڑے دے تے چڑھائے ان دی رکاب پکڑیے سوار کرائے تھپکی نے تے بھیجے ایمان نال 72 لاشاں چاہتے حسین رکھے ہاں جنی بھائی جاگ دے پہ
علی اکبر نوجوان جڑا رب دے دربار پیش کیتے والی نہیں رنے ایمان نال جڑے ویلے حضرت علی اصغر 6 مہینے دے ہیں چاہتے ہی لوگوں دے سامنے پیش کیتے آپ فرمائے لوگوں اگر تمہاری نظر اچ قصور ہے تو میں حسین دا ہے نا ایمان دا تو کوئی قصور نہیں نا ہی کو تو پانی دا گھٹ دیو چاہنا لیکن توجہ فرماؤ ایمان نال اتنی بڑی بہادری کائنات کے اندر نہیں آئی اگر توجہ کرو ایک گال میں اب کراں اللہ اکبر کبیرہ جناب والا میں ہن تک ایک گال قرآن چ سنا تے بلواز ختم کرے نا جناب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتر کو قربان کرن واسطے جڑے ویلے آکھیا میرا پترا اے دس یا ابت فعل دیکھو نا پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھا اپنے پتر کو اے میرا پتر اے دس میں جڑا خواب ڈٹھے کہ تے کو اللہ دے نام دے تے قربان پہ کرے نا تو دس تیری رائے کیا ہے اے پتر جڑے ویلے گال سنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آکھیا یا ابت فعل ما تؤمر اے ابا جی میں اللہ حکم دیتا ہوں کر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم دا ایک پترا جاگ دے پہوے ایک پترا آپ پوچھا جو دس میں اللہ دینا تے قربان کرنا چاہنا تو کیا گئے مسلمانوں ذرا رک ہوئی تھیں ابراہیم دا پتر ہے اسماعیل او بھی نبی ہاتے بھی نبی جناب والا ایک مال دی قربانی واسطے پوچھ دے بہن دس میرا بچہ تے کو میں ذبح کرا یا کہنا مسلمانوں توجہ کرو حسین دی بہادری دے اتے نظر کرو علی اکبر دیتا ہے نہیں پوچھا علی اصغر دیتا ہے ولوی نہیں پوچھا میرے لال دس قربانی واسطے وجرہ چاہنا یا کہنا اے قاسم سویاں جوانا تے پہلوانا کیوں نہیں پوچھا اونو محمد کیوں نہیں پوچھا ایمان نال سارے بھتریجے بڑے دے پتر رفقا یار اللہ دی رات قربان کی تن تے ایک بھی نبی پاک دے لخت جگر دا جناب والا جتنے یارن کہنی انکار نہیں کیتا انہاں دی عظمت بھی سبحان اللہ تے حضور امام علی مقام دی عظمت بھی توجہ کرو وہ نتیجہ ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے جناب والا چھری چلا دیتی مختصر واقعہ میں پہلے سنا چکا سمجھاونا چاہنا صرف چھری چلا دیتی پٹی بنتے چھری چل گئی پٹی لہائی کیا ڈٹھا کہ دمبا ذبح تھیا پہ اسماعیل کھڑے تھیا جاگ دے پہلے مسلمانوں ہون قرآن سنو حضرت ابراہیم غمگین تھی گئے یا اللہ میری قربانی قبول نہیں کی تھی ہائے ہائے توجہ ہے یا اللہ میری قربانی قبول نہیں کی تھی جو اسماعیل تو ہوئے باقی رہ گئے اے تم باقی میں ذبح تھی گئے والوی مسلمانوں توجہ کرو جڑے ویلے حضرت اسماعیل بچ گئے تمبا ذبح تھی گیا رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اے ابراہیم دا مقام ہے جنہ پتر بچ گئے تے تمبا ذبح تھی گئے مسلمانوں توجہ کرو حضور دے نواز سے راکب دوش مصطفیٰ نواسہ رسول سید الشہداء امام علی مقام دا کتنا مقام ہو سی اللہ دے دربار دے اندر کہ جناب والا جنہ ایک نہیں 72 اہل بیت اطہار تے رشتہ دار قربان کیتے تو ول کیوں نہیں کہ جناب والا جڑی کربلا ریت آئی جاگ دے پہوے بیابان جنگل آئی تے حسین جڑے لے قدم رکھے تے ول کیا کیتے کربلا کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا
حضور امام علی مقام میں کربلا دے اندر اپنا قدم رکھتے ایمان نال مسلمانوں میں کیویں واقع بیان کراں کہ حضور دے نال حضرت ابو بکر عمر لیتے پین جاگدے پے وے تے فرشتے آتے درود کھڑے پڑھ دیں اے حضور دے غلام لیکن مسلمانوں توجہ کرو جڑا حضور دا جسم حسین حضور دا جسم کیونکہ علی پاک کو فرمایا نا لحم کا لحمی جسم کا جسمی اے علی پاک کو فرمایا کہ حسین پاک کو کیا فرمایا فرمایا حسین منی وانا من حسین فرمایا حسین میرے وچوے تے میں حسین دے وچواں اور مسلمانوں ایک ہے مدینہ اتے ایک ہے کربلا دلے تھے بیٹھے ہوئے ایک مدینہ ہے تے ایک کربلا ہے مسلمانوں آج کربلا دے اندر جڑے لوگ گئے نو دیکھن یا جڑے ٹیلی ویژن دے اتے دے دن ایمان نال کربلا دی مٹی تے ریت دا نشان مٹ گئے مصطفیٰ دلال کربلا کو جنت دا باغ بنا دیتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دی جسواری زمین دیکھو نا توجہ کرو ایک باغ ہے نا باغ ڈٹھے میں نا ایک آم دا بوٹا لگا کھڑے بیا امرود دا لگا کھڑے بیا انار دا لگا کھڑے بیا گلاب دا لگا کھڑے توجہ ہے نا میں سمجھاون واسطے گال پہ کرے نا یہ باغ سارا سونا لگ دے تے کربلا جیڑی ریت ہے اور خوف دی علامت ہے لیکن توجہ کرو مصطفیٰ دے لال وانتے جو قدم لین نا کہ تھائیں حسین پاک دا روزہ بنیا کھڑے کہ تھائیں حضرت قاسم دے بنیا کھڑے کہ تھائیں حضرت علی اصغر دے بنیا کھڑے کہ تھائیں حضرت علی اکبر دے بنیا کھڑے ایمان نال جیت مصطفیٰ دی آل دا روزہ بن گئے ایمان نال او جا کائنات کنو افضل و اعلیٰ بن گئی توجہ کرے سو تو میں والے ایک دفعہ ہوں حدیث کی طرف تو کہنے ونجا کہ جناب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جاگتے توجہ کرائے ساری مخلوق واسطے اللہ جنت بنائیے نیکا واسطے کیا بنائیے بولو سارے جنت بنائیے لیکن مصطفیٰ بھی اللہ مصطفیٰ دا سارا خاندان بھی اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے عرش دے تلے ایک قبہ بنائے فرمایا میں علی فاطمہ حسن تے حسین اللہ ساری عظمت بنائیے فرمایا سادہ مسکن اللہ اے اپنے عرش دے تلے این قبے دے وچ بنائے پتہ لگا جڑی جا دے اتے مصطفیٰ او جا سارے جہان تو آلہ اللہ دی جنت کنو بھی آلہ میں آدھا جناب والا جنہ دے آخرت دا اللہ انتظام فرمائے کیا خیال ہے اللہ انہوں دی دنیا دے وچ بھی کتنا کرم فرمایا اسی حدیث ایک بھئی عرض کرا نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن جڑا بندہ ہے حضور فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ اچھی سبحان اللہ کینو فرمایا مومن دی قبر جنت دا باغ ہے توجہ ہے اچھی سبحان اللہ کو گال بڑا نقطہ عظیم ہے میں ایمان نال بھولی قوم کو کیا کرا ایمان نال اس سنن والی جو نہ صحیح ول کیا کرا میں رات سن دا پیا میں ایک پڑھ دا پیا بیلی ولا تقولوا لمن یقتلوا قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آیا تے لکھاں روپے مل دے تے سادی قوم ہے جے کو مفت سناؤ وہی ول توجہ نہ ہوئے ول صدقے تواڈے مقدر تو ہیں اچھی سبحان اللہ آکھو میں آخری جملہ پیار کرے نا کیا جناب والا فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا مومن دی قبر جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہے توجہ فرمائے میں ایک سوال پہ کرے نا کوئی جتنا بڑا ولی ہے اور غوث اعظم ہی کیوں نہ ہوئے جاگتے پہلے ابو بکر ہی کیوں نہ ہوئے علی مرتضی ہی کیوں نہ ہوئے مسلمانوں توجہ کرو جے کو ایمان ملے مصطفیٰ دے در تو ملے توجہ ہے
جے ایمان حضور دے در تو ملے جے کو ایمان ملے ان دی قبر جنت دا باوے تے جنہ دا در تو ایمان مل دے انہاں دے قبران دا کیا مقام ہوسی سبحان اللہ میں حدیث کا ایک بلبل داکسو یار مولویہ دے بس آخری تے مکیندہ نہیں کراں کیا جو شان ایسا آلہ ہے توجہ کرو جناب والا میں ایک بھئی حدیث پاک فرضہ پیامی نبی علیہ السلام نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد فرمایا جڑا اہل بیت دی محبت مرد ہے اللہ باقی انعامہ دے وچوں ایک انعام اے بھی فرمیں دے کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے ان دی قبر کو اللہ جڑا ہے زار ملائکت الرحمہ فرمایا اللہ ان دی قبر کو رحمت والے فرشتے دی زیارت گاہ بنا دیں دے اللہ فرمائیں دے میری رحمت والے فرشتے ہو اے بندہ فلانا بندہ میرے اہل بیت نال محبت کریں دے اے حسن نال محبت کریں دے حسین نال محبت کریں دے علی اکبر نال محبت کریں دے قاسم جوان نال محبت کریں دے علی اصغر چھوٹے معصوم نال پیار کریں دے اللہ فرمائیں دے بنیو اے بندہ مرتے فلانے 14 چک دے قبرستان دے اندر دفن ہے لیکن اہل بیت نال محبت کریں دے اللہ فرمائیں دے فرشتے ہو جویں کائنات ونجتے مصطفیٰ دے روزے دی زیارت کریں دیے رحمت علی فرشتے ہو ونجتے ہی بندے دی قبر دی زیارت کرو سبحان اللہ میں جناب والا یہ نقطہ سمجھا تے پیار کرے نا جیڑا انہاں نال پیار کرے اللہ ان دی قبر کو فرشتیاں دی زیارت گاہ بناوے تے جناب جیڑے در تو خیرات منگ دے وے اللہ تو دی قبر کو اتنا اعلیٰ بنا چھڑیں دے تے مصطفیٰ دے خاندان دی قبران دا شان کیا ہو سی اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرماوے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین